अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। वो रोमान शाह के सीने पर जोर देते हुए रोमान शाह को पीछे धकेल रही थी। इसकी आंखों में बेहद दर्द के आंसू थे। रोमान शाह इसके इस रवैये के लिए पहले से तैयार था। इसे पता था कि मीरव खुश होश में आते ही अपने आपे से बाहर हो जाएगी, इसलिए वो शॉकिंग नहीं था। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह से छोड़कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो मीरब का चेहरा अपनी जानिब मोड़ते हुए बड़े प्यार से समझा रहा था। आपके सॉरी कहने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा। बताएं मुझे मेरा बच्चा वापस लाकर दे सकते हैं? बोले शाह। वो खुद पर झुके हुए रुमान शाह के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए चीखी, तुम हाइपर नहीं हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी जान प्लीज, हो जाने दे मेरी तबीयत खराब। अल्लाह करे मेरे बच्चे की तरह मैं भी मर जाऊं। वो रोते हुए रुमान शाह को धक्के देकर खुद से दूर कर रही थी। मीरब, दोबारा ये अल्फाज अपने मुंह से निकालने से पहले ये सोच लेना कि तुम अकेली नहीं मरोगी। तुम्हारे साथ तुम्हारा शाह भी मर जाएगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम पर मेरी औलाद भी कुर्बान, मगर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मेरी चलती हुई सांसों की जमानत बन चुकी हो। दोबारा इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से मत निकालना। रोमान शाह को मीरब के इस जुमले से बहुत तकलीफ हुई थी। शाह, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दे। वो रोमान शाह के सीने से कमीज पकड़ते हुए सिसकियों के साथ रो रही थी। होश में आने के बाद एकदम स्ट्रेस लेने से मीरब वापस बेहोश हो गई। रोमान शाह ने चीख कर डॉक्टर को रूम में वापस बुलाया। रोमान शाह की धाड़ पर खड़ा हुआ डॉक्टर नर्सेस फौरन रूम में आ चुकी थी। मीरब का बीपी चेक किया जा रहा था, जो कि इस वक्त बहुत हाई था। डॉक्टर ने फौरन से मीरब को एंजाइनो टेंस का एंजाइनो टेंस का इंजेक्शन लगाया था, ताकि मीरब का बीपी कंट्रोल हो सके। सर, आप कुछ देर मेरे साथ मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं। मीरब को ट्रीटमेंट देने के बाद नर्स को वहीं पर रुकने का इशारा करते हुए डॉक्टर रोमान शाह को अपने साथ ऑफिस में ले आ गए। देखिए सर, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ इस वक्त दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अपना बच्चा खोने का इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। अगर इसी तरह डिप्रेशन के झटके इन्हें बार बार आते रहे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आई हैं। सर पर चोट लगने की वजह से इनका बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया हुआ है। ऐसे में इनका बीपी शूट करना या बेहोश होना इनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। आप इनके हस्बैंड हैं और आपको बेहतर पता होगा कि वो आपको किस तरह से रिलैक्स फील करवा सकते हैं, क्योंकि इनका दिमागी तौर पर रिलैक्स रहना बेहद ज़रूरी है। अगर इस तरह से मज़ीद डिप्रेशन के झटके इनको लगे, वो बेहोश हों, तो फिर आई एम सॉरी, शायद हम कुछ भी ना कर सकें। डॉक्टर ने बहुत ही क्लियरली बताया था कि मीरा के लिए स्ट्रेस लेना इस कदर खतरनाक हो सकता है। प्लीज़ डॉक्टर, आपका अच्छी तरह से आप इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करें। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ना तो डिप्रेशन में जाएगी और ना ही बेहोश होगी। रोमान शाह को अपनी मोहब्बत पर बहुत मान था। इसे लगता था कि वो अपनी मोहब्बत मीरब को रिलैक्स भी कर सकता है और डिप्रेशन से बाहर भी ले आएगा। वो डॉक्टर से बात करके वापस मीरब के रूम की जानिब जा रहा था। मेरा मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है मीरब को होश आ गया। मेरी मामा से बात हुई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई अच्छी खबर मिली सुनने को। मेरा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर बैड न्यूज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली खुशी को डॉक्टर्स बचा नहीं सके। शाहमीर ने मीरब के मिसकैरेज के बारे में बताया। उफ़! चलो अल्लाह ताला मीरब और भाई को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला इनकी झोली फिर से भर देगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आएँगी। मिरहा पहले तो ये न्यूज़ सुनकर बहुत दुखी हुई, मगर फिर जल्दी से शामिर को हिम्मत देते हुए कहा, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मीरब की ज़िंदगी में फिर से औलाद जैसी नेमत की खुशी से नसीब करे। ओके, फिर मैं फ़ोन रखता हूँ, आज मेरी ज़मींदार के साथ मीटिंग है। दुआ करना कि कोई अच्छा फ़ैसला हो सके। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप गांव वालों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। आमीन। मिरहा ने दुआ करके फ़ोन बंद कर दिया। रुमान शाह मस्जिद से ज़ोहर की नमाज अदा करके मीरब के हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने अंदर कदम रखते ही ये देख लिया था कि मीरब होश में थी, मगर रुमान शाह को देखकर इसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वो अपने शाह से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो बात नहीं करना चाहती थी। रुमान शाह चलते हुए आकर मीरब के पास बैठ गया। इसके एक हाथ में ड्रिप उतार दी गई थी, मगर हाथ पर अब भी बैंडेज लगी हुई थी।
वो मजबूती से हाथों में इसका नाजुक हाथ लेकर अपने होठों से लगाकर चूम रहा था। मीरब जो खुद को नींद में दिखाने की एक्टिंग कर रही थी, रोमान शाह के लोगों की हिद्दत से सुबक उठी थी। अपना हाथ शाह के लबों में और हाथों से इसकी नरमी से पीछे ले लिया। अब इसने आंखें खोल ली थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि शाह को पता है कि वो जाग रही है। वो अपना हर वो अपना चेहरा नाराजगी से दूसरी जानिब किए हुए अपना हाथ पीछे करके अपने सीने पर रखकर लेट गई थी। मेरी जान, कब तक तुम अपने शाह से इस तरह नाराज रहकर नजरें चुराती रहोगी? शाह ने नरमी से इसके गाल पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी जानिब किया। मीरब ने शाह का हाथ फिर से पीछे हटाकर अपना रुख वापस दूसरी जानिब मोड़ लिया था। जाने शाह, क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद मेरी मीरब के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो खुदा की कसम में अगर पूरा बिज़नेस भी डूब जाता, तो मैं तब भी तुम्हें छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं करता। जाना तो दूर की बात है, मुझे बताओ मैं अपनी इस गलती का किस तरह से उजाला करूँ? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मीरब, तुम्हारी ये बेरुखी, ये नाराज़गी, मुझसे नज़रें चुराना। ना ही तुम्हारी ये चुप मुझसे बर्दाश्त हो रही है। तुम्हें जितना गुस्सा है मुझ पर निकाल लो, मगर चुप मत रहो। मुझसे जो हो गया है इस वक्त, वो तो वापस नहीं ला सकता, मगर तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। रोमान शाह ने मीरब के आगे हाथ जोड़े हुए थे। शाह, क्या कर रहे हैं आप? आप इस तरह से मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे क्या अल्लाह ताला की बारगाह में भी गुनाहगार साबित करेंगे? रोमान शाह के जुड़े हुए हाथों को मीरब ने फौरन पकड़कर अलग करते हुए तड़प कर कहा। वो भी रोमान शाह के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए अपने शाह के झुके हुए चेहरे को देख रही थी। तो क्या करूं, तुम बताओ, मेरी गलती की क्या सजा है? मैं तो हर सजा के लिए तैयार हूँ, मगर वो वक्त वापस नहीं ला सकता। मीरब, मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी जान के साथ इस कदर गलत हो जाएगा। रोमान शाह बहुत टूटे हुए लहजे में मीरब से कह रहा था। शाह, मैं क्या करूं? आप मेरी तकलीफ को नहीं समझ रहे। शाह, हमारा बच्चा नहीं रहा। आपको पता है मैंने कितने ख्वाब सजाए थे कि हमारा बच्चा आएगा तो मैं ये करूंगा, हमारा बच्चा आएगा तो मैं वो करूंगी। वो तड़प कर रोते हुए शाह को बता रही थी। शाह, आपको पता है मैं अपने ख्यालों में हमारे बच्चे को अपने आपके सीने पर खेलते हुए देखती थी। वो अपने नाजुक हाथों से आपके चेहरे को गुदगुदा रहा होता था। मैंने तस्वीर में ये सब कुछ देखा था। आप कितने खुश थे हमारे बच्चे के साथ। मेरे वो सब सारे ख्वाब टूट गए। सब कुछ खत्म हो गया। शाह, इसलिए मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप नहीं जाते तो शायद आप इस हादसे को रोक सकते थे। मीरब के अंदर का दुख खुलकर इसकी आंखों से बह रहा था। शाह ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने सीने से लगा कर रखा था। मीरब शाह के सीने में सर छुपाए हुए तड़प तड़प कर अपना दर्द सुना रही थी। शाह, मुझे खुद पर भी गुस्सा है, क्योंकि मैंने आपको रोकने के बावजूद बाहर क्यों गई थी? मेरे बच्चे की जाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा खुद का है। मीरब ने जज्बाती होकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए थे। शाह ने जल्दी से इसके हाथों को पकड़ लिया। खबरदार, अगर अपने मुंह पर थप्पड़ मारा तो तुमने, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे दुख सुख, तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। आज के बाद अपने इस खूबसूरत चेहरे पर अगर तुमने हाथ उठाया तो मीरब, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, तुम थप्पड़ भी मुझे मारो। रोमान शाह ने मीरब का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर मारने के लिए उठाया था। मीरब ने जल्दी से अपना हाथ खींचकर पीछे कर लिया। वो अपने शाह से इस तरह से की गुस्ताखी कैसे कर सकती थी? वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। करना तो दूर की बात है। शाह, प्लीज मुझे गुनहगार तो मत करें। मुझे आप पर गुस्सा है, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करूंगी। आप मेरे शौहर हैं। मेरा थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर हमारा बच्चा हमसे दूर नहीं जाता और हम दोनों अलग हो जाते, मुझे कुछ हो जाता, तो क्या तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त कर लेती? शाह, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ हुआ तो। शाह, मैं आपसे नाराज जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। शाह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मीरब की जिंदगी हो। शाह के इस अल्फाज ने मीरब के अंदर तक हिल गई थी। शाह की कमर में हाथ डालकर सीने पर सख्ती से अपना हाथ छुपाए हिचकियों से रो रही थी। शाह ने अपने सीने पर मीरब के आंसू गिरते हुए महसूस किए। शाह की कमीज गीली हो रही थी, मगर मीरब के रवानी से बहते हुए आंसुओं की शिद्दत से। मीरब, मेरी जान, रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। मीरब, मैं तुम्हारे आंखों में हमेशा खुशियां और चमक देखना चाहता हूँ। लेट जाओ, तुम्हारे हाथ से ब्लड निकल रहा है। मीरब ने जब झटके से हाथ उठाकर जब शाह की कमर में डाले, तो मीरब की ब्लड वाली पिन हिलने से मीरब के हाथ से ब्लड निकल कर आया था। खून शाह की कमीज पर भी लगा और खून के कतरे बेडशीट पर भी गिरे
تھے۔ رومان شاہ نے جلدی سے نرس کو بلوا کر ڈرپ ٹھیک کروائی۔ نرس جا چکی تھی، شاہ واپس بھی میرب کے پاس آ بیٹھا تھا۔ میرب، میں نے کہا اب تم رو گی نہیں۔ شاہ نے بنا ہاسپٹل کے روم کا لحاظ کیا، اپنے لب میرب کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہاسپٹل کا روم ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ شاہ کو اپنے اتنے قریب ہوتے دیکھ کر میرب نے شرما کر شاہ کے سینے میں ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ کو پیچھے کیا۔ روم ہاسپٹل کا ہے مگر بیوی تو میری ہی ذاتی پراپرٹی ہے نا۔ شاہ اپنی میرب کو اتنے دنوں بعد یوں شرماتے دیکھ کر کھلکھلا اٹھا تھا، بلکہ اتنے دنوں کے بعد صلح ہونے کی خوشی میں کس تو بنتی ہے۔ کتنے دنوں میں اس نے کچھ میٹھا نہیں کھایا تھا، تو تمہارے ٹھیک ہونے کی خوشی میں جلد سے منہ میٹھا کرواؤں۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ سے ناراضگی چھوڑ کر صلح کر چکی ہوں؟ میرب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مطلب ابھی اور اپنے شاہ کی منتیں کروانے کا ارادہ ہے۔ اپنے انگوٹھے کو میرب کے پنک پنکھڑیوں پر رب کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے اپنے شاہ سے منتیں کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے جو آپ مجھ سے ابھی اور اسی وقت کریں گے۔ میرب کی آنکھوں میں ایک الگ سی ضد تھی جو شاہ کو بخوبی نظر آ رہی تھی، اور شاہ نہیں چاہتا تھا کہ میرب وہی مانگ لے جس کے بارے میں وہ سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ میری جان، وعدہ کرنے کے لیے ہمارا بیڈ روم ہے، وہاں پر چل کر تم مجھ سے اپنے سارے وعدے لے لینا۔ اگر یہاں پر وعدے لیے تو پھر میں بھی اپنے حساب کتاب کرنے بیٹھ جاؤں گا اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ شوق ہوتے ہوئے بات کا رخ بڑی ہوشیاری سے بدل کر کسی اور جانب ہی لے گیا تھا۔ وہ جو وعدہ میرب مانگنے والی تھی، شاید وہ وعدہ فی الحال اسے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے اپنی میرب کی جان بہت عزیز تھی۔ ان 48 گھنٹوں میں میرب کو کھو دینے کے ڈر سے شاہ کے دل کو پوری طرح یہ احساس دلایا تھا کہ میرب اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔ شاہ، آپ پہلے میرا وعدہ تو سن لیں۔ شاہ نے نہ سننے پر میرب نے منہ بناتے ہوئے بولی، کہا تو ہے گھر چل کر بیڈ روم میں آرام سے اپنے سینے پر لٹا کر تم سے تمہارا وعدہ پوچھوں گا۔ اگر تمہیں جلدی ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے ڈرپ کو اتار کر ہاسپٹل کے روم میں اسی بیڈ پر وعدے پکے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نرس کو بلوا کر ڈرپ دوبارہ لگوا دوں گا۔ آخر وہ بھی رومان شاہ تھا، وہ اپنی میرب کو اس بات سے روکنے کے لیے اپنی بہترین ٹیکنیک استعمال کر رہا تھا۔ اوف شاہ پلیز، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ شاہ کی باتوں نے میرب نے اپنی نظریں دیوار پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، آپ جا کر ڈاکٹر سے پوچھیں کہ وہ مجھے چھٹی کب دیں گی۔ رومان شاہ کی محبت بھری شوق نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے میرب نے فی الحال شاہ کو وہاں سے کھسکنے کو کہا تھا۔ جانے شاہ، چھٹی کی کیا بات ہے؟ میں ابھی جا کر ڈاکٹر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے اور اسے اپنے شاہ کے ساتھ بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر کچھ وعدے لینے ہیں، تو ہمیں پلیز جلدی چھٹی دے دیں۔ شاہ پلیز تنگ مت کریں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں بور ہو گئی ہوں، میرب نے ہلکا سا چلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت راؤنڈ پر ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا، میاں بیوی کو آپس میں یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ ویری گڈ، لگتا ہے آپ نے وعدے کے مطابق اپنی وائف کو ڈپریشن سے دور کر ہی لیا۔ بہت اچھی بانڈنگ ہے آپ میں، ہسبینڈ وائف میں۔ آئی ایم امپریسڈ۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے اپریشیٹ کیا اور میرب کا چیک اپ کرتے ہوئے انگوٹھا دکھا کر اوکے کا سائن دیا۔ میرب بالکل ٹھیک ہے سر، میری وائف یہاں پر بہت بور ہو چکی ہے، تو آپ ہمیں ڈسچارج کب کریں گے، بتا دیجیے۔ شاہ نے مسکرا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جی آپ چاہیں تو ابھی جا سکتے ہیں، کیونکہ باقی کی چوٹیں تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی۔ سب سے بڑی پرابلم تھا ان کا مینٹلی طور پر ٹھیک ہونا، اس کے ڈاکٹر تو آپ ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ بہتر آپ کی اپنی وائف کا علاج کر سکتے ہیں۔ بس اسی طرح ان کا خیال رکھیں اور جتنا یہ خوش رہیں گی، ٹینشن سے دور رہیں گی، اتنی جلدی یہ ریکور کریں گی۔ باقی ان کی جو بظاہری چوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ جو ان کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے یہ کچھ دن لے گی، کیونکہ یہ چوٹ ہڈی کو جا کر لگی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی تو ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، مگر ہڈی پر دباؤ کافی زیادہ آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو صحیح طرح سے چلنے پھرنے کے لیے کچھ دن لگیں گے۔ میں بھی میڈیسن لکھ کر بھجوا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو ابھی جا سکتے ہیں۔ رومان شاہ نے ڈاکٹر کو تھینک یو بولتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ ڈاکٹر روم سے جا چکا تھا۔ چلیے میڈم، ہو جائیے تیار، چلتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے بیڈ روم میں، ہمارے بیڈ پر، کیونکہ وہاں چل کر تم نے میرے ساتھ بہت سے وعدے کرنے ہیں اور میں ان وعدوں کو پورا پکا اور مضبوط کرنا ہے۔ شاہ آپ جائیں اور جا کر دوائیوں والی لسٹ لے آئیں تاکہ ہم گھر جا سکیں۔ آپ ترکی جا کر بہت زیادہ تیز ہو کر نہیں آ گئے جانے من، میں تو ہمیشہ سے ہی تیز لگتا تھا، تم نے غور نہیں کیا تھا۔
کبھی رومان شاہ میرب کو ٹینشن والی سائڈ پر جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے ڈپریشن سے نکال کر ہنستے ہوئے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ وہ دل میں یہ سوچ کر جا رہا تھا کہ اس کے ارد گرد سب ٹینشنز وہ بہت جلد دور کر دے گا۔ ملک صاحب اس بار آپ نہیں چلیں گی، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ میں اپنی بیٹی کو اس سازشی لڑکی کے ساتھ اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے پر میرب کو سیدھا اپنے گھر لانا چاہتی ہوں۔ میرب کی ماں اس کے باپ سے اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کو لے کر بحث کر رہی تھی۔ بیگم فی الحال ہمارا اس مدعے پر بولنا فضول ہے، کیونکہ ہمیں اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر فخر کرنا چاہیے کہ اسے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ تم نے رومان شاہ کی آنکھوں میں ہماری بیٹی کے لیے بےحد محبت اور فکر نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید آپ اسے ہمارے گھر میں لانے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ ملک زبیر اپنی بیوی سے بات سے متفق نہیں تھے۔ ملک صاحب، میں نے رومان شاہ کی محبت اور ہماری بیٹی کے لیے فکر مند ہونے سے کب انکار کیا ہے؟ مگر آپ ایک ماں کی فکر کو بھی سمجھے۔ وہ سازشی لڑکی ابھی تک اس گھر میں موجود ہے، اور جتنا نقصان وہ میری بیٹی کا کر چکی ہے، کیا گارنٹی ہے اس کے آگے وہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی؟ میں اپنی اکلوتی بیٹی کی جان کے ساتھ کوئی رسک تو نہیں لے سکتی۔ بیگم، ہمیں اس بات کی فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لڑکا پچھلے 6 دن سے دن رات ہماری بیٹی کے سر پر کھڑا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی وہ اس سے دور نہیں ہوا۔ اپنی نیند، اپنا کھانا پینا اس نے سب خود پر حرام کیا ہوا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ اس حادثے کے بعد وہ میرب کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا؟ وہ یوں ہی اسی لڑکی کے ساتھ اسے رہنے دے گا؟ میرے خیال سے ہمیں فی الحال تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ رومان شاہ ہماری بیٹی کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر مجھے لگے گا کہ رومان شاہ ہماری بیٹی کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو پھر آپ جو کہیں گی میں وہ مان کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ اتنا پریشان ہو کر خود کی طبیعت خراب نہ کریں۔ میرب صرف آپ کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ مجھے بھی فکر ہے میرب کی۔ بس کچھ دن آپ رومان شاہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ ملک زبیر ایک بہت سمجھدار، جانے مانے بزنس مین تھے، جن کو سچے کھرے کی بہت اچھی طرح سے پہچان تھی۔ وہ رومان شاہ کو وہ تب سے فین تھا جب سے میرب کا رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ وہ تو چھوٹی سی عمر میں ہی بہترین بزنس سے ہی سے متاثر تھے، اور مارکیٹ میں جو رومان کی اہمیت اور عزت تھی، اس کا تو ملک زبیر پہلے دن سے ہی بہت فین تھا۔ ان کو اپنے داماد پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرب کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اس لیے وہ اپنی بیوی کو مطمئن کر رہا تھا۔ رومان شاہ میرب کو گھر لے کر پہنچا تو رومان شاہ کی امی جان آگے آئی تھی۔ میرب کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے میرب کا استقبال کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بچی خیریت سے واپس گھر آ گئی۔ رومان شاہ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں جا رہا تھا، کیونکہ میرب فی الحال ٹانگ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ مہک کی ماں اور چچا بھی واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر میرب کا حال چال تو پوچھا، مگر ان کی نظروں میں بے حد شرمندگی تھی مہک کی کرتوتوں کی وجہ سے، جبکہ مہک رومان شاہ اور میرب کو گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اس وقت اپنے روم میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ شاہ نے خود کو میرب کو بڑے آرام سے بیڈ پر سیٹ کر کے لٹایا تھا۔ روم میں آتے ہی میرب کو اپنی خوشی والے سارے پل یاد آنے لگے۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئی تھی، اپنی پریگننسی کے خوشی والے لمحات جو اس نے اس کمرے میں گزارے، ان کو یاد کر کے۔ رومان شاہ نے فوراً اسے پاس بیٹھتے ہوئے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرب، اب اگر تم دوبارہ روگی تو مجھے لگے گا کہ میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میری جان، تمہارا شاہ جب تمہارے پاس ہوتا ہے تو تم خود کو کیوں مکمل محسوس نہیں کرتی؟ کیا بچہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ بڑھ کر تھا؟ شاہ، آپ دونوں کی ایک الگ الگ جگہ ہے۔ وہ ہمارا بچہ تھا شاہ۔ میرب کی آنکھوں سے ایک بار پھر تڑپ کر آنسو چھلک آئے تھے۔ میرب، سب کچھ چھوڑو، میری طرف دیکھو، میری محبت کو محسوس کرو۔ شاہ تو اپنے میرب کو پا کر ہمیشہ خود کو مکمل محسوس کرتا تھا۔ تم میرے پاس ہوتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کر رہی ہو؟ خود کو ٹینشن سے نکال کر میری جانب دیکھو۔ تمہارا شاہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم اپنے شاہ کے کمرے کی اس کے دل کی رونقیں ہو، اور اپنے شاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے میرے لیے۔ شاہ بڑی محبت سے اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ میرب نے اپنا سر شاہ کے سینے سے لگا رکھا تھا۔ شاہ کے سینے سے اٹھتی ہوئی کلون کی خوشبو میرب کو سکون دے رہی تھی، کیونکہ وہ خوشبو تھی وہ جس کو جب بھی محسوس کرتی تھی تو اسے صرف اپنے شاہ کی موجودگی کا ہی احساس ہوتا تھا۔ وہ میرب کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے ٹینشن سے دور کر کے پرسکون کر رہا تھا، مگر خود کو ایک بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کچھ سوچ رہا تھا، کچھ ایسا سوچ رہا تھا جو میرب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرب گہری نیند میں سو رہی تھی۔ رومان شاہ اس کے پاس سے آہستہ سے اٹھ کر اپنا فون لے کر بالکنی میں چلا آیا تھا۔
اس نے सब कुछ सोचते हुए नंबर डायल किया था। अहमद, तुम मुझसे मेरे घर पर आकर मिल सकते हो? रोमान शाह ने अहमद का नंबर डायल किया था। वो इसके फ़ोन उठाते ही रोमान शाह ने इससे पहला सवाल यही किया। रोमान शाह, मैं मिल सकता हूँ तुम्हारे घर पर आकर, मगर सब खैरियत तो है? मुझे टेंशन में लग रहे हो। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ महक के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम महक से शादी करने में इंटरेस्टेड थे, बस इसी हवाले से बात करनी है। रोमान शाह का लहजा बेहद सपाट और सीरियस था। हाँ हाँ यार, महक के बारे में अब मैं भी सीरियस हूँ। अगर मुझे इससे बात करने के लिए बुला रहे हो तो मैं थोड़ी देर तक पहुंचता हूँ। अहमद ने खुश होकर खुशोक लहजे से कहा, क्योंकि वो महक के मामले में काफी सीरियस था और इस वक्त अहमद को इससे बड़ी खुशखबरी नहीं मिल सकती थी। रोमान शाह शर्ट टक करके फोन बंद कर चुका था। फोन बंद करके कर दिया। कमाल है यार, साला बनने से पहले इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। ये बंदा बाद में मेरे साथ क्या करेगा? रोमान शाह का फोन बंद करने होने पर फोन की जानिब देखते हुए मजाक से बड़बड़ाया। रोमान शाह फोन बंद करके आहिस्ता से बालकनी का दरवाजा खोलकर रूम में वापस आया। मीरा अभी गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने इसे दिमागी सुकून की दवा बाकी दवाओं के साथ साथ डोज में शामिल करके दी थी, ताकि वो दिमागी तौर पर सुकून रहे, अच्छी नींद ले। इसलिए मीरा को इस वक्त इर्द गिर्द का कुछ भी पता नहीं था। रूम में मध्यम सी रोशनी थी, जिस पर मीरब का पुरसुकून सोया हुआ शाह बखूबी देख सकता था। वो बेड की दूसरी जानिब से चलता हुआ मीरब के पास आकर बैठ गई। मीरब, मैं हमेशा खुद को तुम्हारा गुनहगार समझूंगा। काश इस दिन मैं तुम्हारी तड़प को देखकर मैं रुक जाता। काश मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा गया होता, तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। मीरब, तुमने तो रोकर अपने शाह के सीने पर सर रख के अपना गम मुझे सुनाकर अपना दिल हल्का कर लिया। मैं तो मर्द होने के नाते वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं रोया तो तुमसे चुप नहीं करवाया जाएगा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हमारे बच्चे के लिए मेरी आंखों ने भी कितने खौफ सजाए हुए थे। मेरे दिल ने भी तस्वीर में एक नरम हाथों की गुदगुदाहट महसूस की थी। जाते हुए तुम्हारे पेट पर लब रखकर मुझे ये महसूस हुआ था कि जैसे सामने मेरा छोटा सा बच्चा, मेरे जिस्म का टुकड़ा मेरे सामने खेल रहा हो। मेरे लबों ने इसी का लम्स ही महसूस किया था। मैं गया हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता, मगर मेरी जान, मैं आज खुद से एक वादा करता हूँ। मेरा हालात चाहे जैसे भी हो, तुम मेरे लिए मेरी वही मीरब रहोगी। तुम्हारा शाह जितना प्यार तुमसे आज करता है, आने वाले वक्त में भी तुम मेरे प्यार में इजाफा ही पाओगी। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम मेरे प्यार को कम नहीं कर पाओगी। वक्त की सिफाकी हमारे दरमियान कोई दरार पैदा नहीं कर सकेगी। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा शाह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम्हारी तरफ आने वाले हर दुख दर्द को पहले से मुझे होकर गुजारना होगा। ये तुम्हारे शाह का तुमसे वादा है। मीरब के पास बैठा हुआ शाह, जो इसे बहुत गहरी नजरों से देख रहा था, किसी गहरी सोच को सोचते हुए शाह ने ये सारे अल्फाज अपने दिमाग में सोचकर दिल ही दिल में मीरब से वादा किया था कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर इसके साथ खड़ा रहेगा। देखो अहमद, मैं तुम्हें किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुमने मुझसे महक के बारे में बात की है। मैं खामोश इसलिए हो गया था कि तुम पहले जिंदगी की चोट खा चुके हो, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें वो सब कुछ दोबारा फेस करना पड़े। महक को डिवोर्स हो चुका है, ये बात तो तुम पहले भी जानते हो, मगर एक हकीकत और है, जिसे मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुमसे छिपा नहीं सकता। अगर तुम्हें वो हकीकत भी कबूल है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। रोमान शाह बाहर लॉन में बैठकर अहमद से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो अहमद को घर के अंदर लाकर महक और इसके घर वालों को अलर्ट नहीं करना चाहता था। रोमान, देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो, मगर अरीशा के बाद कोई लड़की मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है तो वो महक है। मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो जज्बे इंसान के बस में नहीं होते। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे ज़रूर बताना चाहिए, तो तुम बता दो, मगर शायद तुम्हारी किसी बात से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अहमद बहुत संजीदा अंदाज में बोल रहा था। रोमान शाह ने शुरू से एंड तक सारी हकीकत महक के और अपने बारे में जो थी, इसे अहमद को आगाह किया। सारी हकीकत जानने के बाद अहमद के कुछ लम्हे तो यूं ही खामोशी में बैठा रहा। शायद इसके पास अल्फाज नहीं थे कि वो क्या कहता, मगर इसके बाद इसने अपनी चुप को तोड़ते हुए रोमान शाह की जानिब देखकर कहा, देखो रोमान, मैं किसी में इंटरेस्टेड होना, किसी को पसंद करना, में मेरे नज़दीक ये कोई गलत बात नहीं है। हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसने तुम्हें पसंद किया क्योंकि यार तू खूबसूरत ही इतना है कि हम जैसों लड़कों के दिल फिसलने लगते हैं। तुझ पर महक तो बेचारी एक लड़की है। शट अप रोमान, शाह ने
मजाक पर आंखें दिखाई। मुझे इसकी पिछली जिंदगी से कोई इशू नहीं है, और रही आगे वाली जिंदगी तो इसके लिए मैं इसको खुद ठीक कर लूंगा, क्योंकि अरीशा से धोखा खाने के बाद अब लड़कियों को सीधा करने वाले बहुत सारे ट्रिक्स मैंने सीख लिए हैं। अहमद हमेशा की तरह बेवक्त मजाक कर रहा था, मगर सच में वो महक के लिए बहुत ज्यादा सीरियस था। इसलिए इसने इन सब बातों से ने कोई इफेक्ट नहीं किया था। तो ठीक है, फिर मैं जल्द से जल्द निकाह चाहता हूँ। तुम कल या परसों तक अपनी फैमिली को लेकर आओ, इसका निकाह करके ले जाओ। यार थोड़ा टाइम तो दो, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने अपने घर वालों को किसी तरह का जिक्र भी नहीं किया। क्या तुम मुझे फौरन निकाह करने का कह रहे हो? निकाह और निकाह तो तुम्हें इन्हीं दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी तरफ से खुश रहना। इसका निकाह किसी और जगह कर दूंगा, क्योंकि फिलहाल महक अपनी जेलसी में मेरी बीवी के लिए खतरा बनी हुई है, और मैं मीरब पर किसी भी तरह का खतरा अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में अपनी सबसे कीमती चीज खो चुका हूँ, इससे ज्यादा की हिम्मत मुझ में नहीं है। ओके ओके यार, ये मत बोलो कि मैं कहीं और इसका निकाह कर दूंगा। थोड़ी सी तो ठंड रखो मेरे जज्बाती यार। मैं जैसे भी होकर अपनी फैमिली को मनाकर ले आऊंगा। ठीक है, निकाह के बाद मैं वलीमे का फंक्शन कर लूंगा, मगर निकाह सादगी से करके मैं महक को रुखसत करके ले जाऊंगा। अब प्लीज ये अल्फाज दोबारा मत बोलना कि तुम इसका निकाह कहीं और कर दोगे। बस इतना सोच लो कि बेशक तुम्हें इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मगर इसके लिए मैं काफी सीरियस हूँ। रोमान शाह और अहमद के बीच में हुई बात का किसी को भी फिलहाल पता नहीं था, और महक का रिश्ता डन हो चुका था। अहमद गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल गया था कि रोमान शाह वापस अपने रूम की जानिब चलता हुआ जा रहा था। वाह यार, मुझे तो लगता है कि मेरी शादी पहले होगी, मगर यार तुमने तो यहाँ पर छक्का लगाकर गेम ही अपने हाथ में कर ली। चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो पहले निकाह, मैं कुछ दिन सब्र कर लूंगा। शाहजेब को जैसे ही अहमद की शादी का पता चला, वो बेहद खुश और शॉकिंग भी था। तुम्हारे घर वाले तो परसों तक निकाह के लिए राजी हो गए? शाहजेब ने अहमद से सवाल किया। हाँ यार, हो गए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझे अपनी जिंदगी में सेटल देखना चाहते हैं। बस महक के डिवोर्स को लेकर थोड़े से इश्यूज हुए थे, मगर वो भी मैंने सब सेट कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सच में दिल से यार। तुम्हें इस तरह अपनी लाइफ में सेट होता देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है। फाइनली हम तीनों दोस्त मैरिड हो जाएंगे, शाहजेब ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। थोड़ी और बातचीत करके बाद अहमद और शाहजेब का फोन बंद हो चुका था। मामा, मैं यूं जबरदस्ती किसी से भी शादी नहीं करूंगी। महक की माँ इसे रोमान शाह की सारी बात कर चुका था, या यूं कहें कि वो अपना फैसला सुना चुका था कि इनकी बेटी का निकाह परसों है। वो महक ने अपनी बेवा माँ के सामने और कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं था। बेटा जेल में, और बेटी के नाक नाक पे दम कर रखा है। ऐसे में इससे रोमान शाह का फैसला गलत भी नहीं लगा था, इसलिए इसने चुपचाप रोमान के फैसले पर सरखम कर दिया। मगर अब सारा मसला तो महक का था, जो अपनी माँ के सामने चीख कर निकाह से इनकार कर रही थी। महक, तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा जो मैं तुम्हारा निकाह से इनकार कर दूं। तुमने मीरब और रोमान की हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा दी। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह की घटिया हरकत करने की? महक की माँ गुस्से से महक को कांधों से पकड़कर झिझोड़ते हुए बोली। क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी इस लड़की को रोमियो के साथ। वो मेरा है, और जब वो इसके साथ हंसती हुई चलती है, इस पर अपना हक जमाती है, तो मुझे जहर लगती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे शूट कर दूं। महक ने बदतमीजी से अपनी माँ के हाथ झटकते हुए चिल्ला कर कहा। हिम्मत है तो इसकी तरफ आंख उठाकर देखो। अगर मैं तुम्हारी आंखें ना नोच लूं तो रोमान शाह मेरा नाम नहीं। तुमने इससे जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुकी। अब अगर तुमने इसकी तरफ गलत निगाह से देखा तो खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं सब रिश्ते सब लिहाज भूल जाऊंगा, ये भी भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। महक जब अपनी माँ से बात कर रही थी तो अचानक रोमान शाह रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, और महक की वो सब बात सुन चुका था, जिसका जवाब रोमान शाह ने बहुत सख्त अल्फाजों में दिया। मैं किसी भी अहरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। रोमांचा को देखकर इसी एटीट्यूड से महक बोली थी। शादी तो तुम करोगी, और इनकार का हक इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। अगर तुम और 4 दिन यूं ही आजादी से घूमती रही तो तुम अपने माँ और बाप हमारे लिए मजीद शर्मिंदगी का बाइस बनोगी। जो तुम मेरा नुकसान कर चुकी हो, इसका अजाला तो तुम मरकर भी नहीं कर सकती। मैं तो फिर भी तुम्हारे घर बसाने की बात कर रहा हूँ। रोमान शाह भी चिल्लाते हुए बोला था। और जिसको तुम ऐरा गैरा कह रही हो, तुम इसे लाख गुना बेहतर है, खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, और अच्छी खासी पोस्ट पर इस वक्त फाइज है। तुम्हारी हरकतों को लेकर देखा जाए तो तुम बिल्कुल इसे डिजर्व नहीं करती। पता नहीं उसने तुम में ऐसा क्या देखा जो तुम्हारे लिए प्रपोजल भेज दिया। हाँ तो इसको मना कर दो।
मत करें मुझ पर एहसान, एहसान मुझे प्रपोज करके। मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी और ये मेरा अटल फैसला है। तुम मुझे इस तरह से ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। महक अपनी ज़िद्दी अंदाज में चिल्लाते हुए इनकार कर रही थी। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बेहतर है कि तुम मुझे मजबूर मत करो। ये निकाह करना होगा और अभी हर सूरत। अपनी बेटी को समझा दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। निकाह तो इसका अहमर के साथ ही होगा, फिर चाहे इसकी टांगें तोड़कर इसे चलने से फिरने से मजबूर कर के ही मुझे रुखसत क्यों ना करना पड़े। रोमान शाह ने पास खड़ी हुई इसकी माँ की तरफ इशारा करते हुए इसे अपनी बेटी को समझाने को कहा था। बाप मर गया है, भाई जेल में सजा भुगत रहा है, कम से कम बेहिस लड़की अपनी बेवा माँ पर ही तरस खा लो। तो मुझे मत समझाओ कि मुझे किस पर तरस खाना चाहिए और इस पर नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और मैं तो मीरब को तुम्हारे साथ कबूल करने को तैयार नहीं थी। तुम्हें मुझ पर तरस आया नहीं ना, इसके लिए तुम मुझ पर तुम मुझे तरस के ज्ञान मत दो। 100 साल तक किसी ने कुत्ते की दुम को जमीन में दबा कर रखा था, मगर जब इसे निकाला तो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी थी। ये मिसाल तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। महक की जिद्दी और बेवकूफ़ी वाली बातों को सुनकर रोमान ने गुस्से से ये कहावत सुनाई थी। कल शाम को आपकी बेटी का निकाह है, अपनी जुबान में अगर आपने इसे समझा सकती हैं तो समझा दीजिए, वरना मुझे बहुत सी जुबानें आती हैं इस तरह के बिगड़े हुए लोगों को समझाने के लिए। रोमान शाह गुस्से भरी नजरें महक पर डालता हुआ ये बोलकर रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया था। इसने रूम का दरवाजा धाड़ से बंद किया था, जैसे कि रूम का दरवाजा ना हो बल्कि महक का मुंह हो, जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल कर गया हो। रोमान शाह ने अपने रूम का दरवाजा खोलकर बड़ी आहिस्तगी से कदम रखते हुए रूम में दाखिल हुआ। वो बहुत आराम से इसका रूम का दरवाजा बंद किया। वो नहीं चाहता था कि मीरब की नींद डिस्टर्ब हो, जबकि मीरब इसके आने से पहले जाग चुकी थी और वो शाह को बड़े आराम से अंदर दाखिल होते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे मेरी मीरब जान, तुम जाग रही हो? मीरब को मुस्कुराते हुए देखकर शाह इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। जी मैं तो जाग रही हूँ, आप मुझे बताइए चोरों की तरह आप कहाँ गए थे और अब यूं चोरों की तरह रूम में क्यों दाखिल हो रहे हो? मेरी जान, ना तो मैं चोरों की तरह रूम से बाहर गया था, ना ही चोरों की तरह वापस आ रहा हूँ। मैं तो बस अपनी प्यारी बीवी की नींद खराब ना होने के डर से रूम में किसी आहट इस तरह की आहट नहीं करना चाहता था। रोमांचा बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखता हुआ मुस्कुराकर इसके पास बैठ गया। मीनब, आप रूम से बाहर घर क्यों थे? आप रूम के बाहर क्यों गए घर गए क्यों थे? शाह, जरूरी काम था। मीरब, ऐसा कौन सा काम था है जो आप मुझे नहीं बता सकते? शाह, मैं अपनी जान से कोई भी बात छुपाना जरूरी नहीं समझता, मगर फिलहाल तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। ये सब फजूल की बातें तुम्हें बाद में पता चल जाएंगी। वो मीरब का हाथ अपने हाथ में मजबूती से लेकर दूसरे हाथ से रब करते हुए बहुत आहिस्ता बोल रहा था। ठीक है, बाद में बता दीजिएगा, मगर शाह मुझे ये सब बातें पता होनी चाहिए। मीरब की सोई हुई इस वक्त बच्चों की तरह एक बात पर अटक अटक सी गई थी। हाँ जी, वादा है। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें हर एक बात बताऊंगा। फिलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं अपने जज्बातों को आज़ाद कर सकूं। मतलब कौन से जज्बात हैं आपके, जिनको आपने बांध रखा है? मीरब शाह की बात समझकर जानबूझकर शरारती अंदाज से पूछ रही थी। सोच लो, अगर मैंने अभी बताने पर आमादा हो गया तो मेरी नाजुक मिजाज बीवी से तो बर्दाश्त नहीं होगा। शाह भी शौक होते हुए एक हाथ बेड पर रखकर इसके ऊपर झुकता हुआ बोला। शाह, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। शाह का बहकता हुआ लहजा और नजरें देखकर मीरब ने जल्दी से शाह के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे किया और लगे हाथ शाह को अपनी टांग के दर्द का भी बताया, जो कि इसे सच में हो रही थी। पहले तुम जल्दी से कुछ खा लो, इसके बाद तुम्हें पेन किलर देता हूँ। मीरब की टांग का दर्द सुनते ही शाह का रोमांटिक मूड फौरन रफू चक्कर हो चुका था। इस वक्त मीरब की सेहत से ज्यादा इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। शाह, आप मुझे पेन किलर दें, मुझे भूख नहीं है। मीरब ने अपना मुंह बसोड़ते हुए कहा। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें भूख है या नहीं, चुपचाप उठो और खाना खाओ। मैंने भी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था, इसलिए खाने में कोई ड्रामेबाजी मत करना। शाह ने मोहब्बत भरी आंखें से दिखाते हुए मीरब से कहा। शाह, अब आप मुझे जबरदस्ती खाना खिलाएंगे? मीरब ने बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए से इनकार किया। बिल्कुल, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हारे साथ हर तरह की सख्ती करने का हक रखता हूँ। रोमांचा मीरब के मुंह के बदलते हुए जाविये को इग्नोर करके जकिया को इंटरकॉम पर कॉल इंटरकॉम पर खाने का बोल चुका था। कहाँ जा रही हूँ? मीरब को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बैठ से खुद को घसीट कर नीचे उतारते हुए देखकर रोमांचा ने सवाल किया। मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाना है।
ہاں تو مجھے کہو، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، دوبارہ اس طرح سے خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں ہر وقت تمہارے پاس، اس طرح ٹانگ کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، تم خود سے ٹانگ پر کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ڈالو گی۔ شاہ نے تھوڑے سخت لہجے میں میرب کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، نہیں دباؤ ڈالوں گی، پھر آپ ایک کام کریں، مجھے اٹھا کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں لے چلیں۔ میرب نے اپنی ناک سکوڑتے ہوئے شاہ کو یوں ہی بول دیا، مگر شاہ تو پہلے ہی یہ سب کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہ نیچے جھکتا ہوا میرب کو اپنی باہوں میں اٹھا کر مسکراتا ہوا اسے واش روم تک لے آیا تھا، تاکہ میرب آرام سے فریش ہو سکے۔ میرب کا دل شاہ کی محبت پر صدقے واری جا رہا تھا۔ میرب فریش ہونے کے بعد جب باہر آنا چاہتی تھی تو شاہ کے حکم کے مطابق میرب شاہ کو آواز دی تھی، تو شاہ کو جو باہر ہی کھڑا ہوا تھا فوراً سے اسے اندر آ کر میرب کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ زکیہ کھانا لے کر آئی تو شاہ نے ٹرالی اندر کرتی ہوئی زکیہ کو باہر سے ہی چلتا کر دیا۔ شاہ نے میرب کے آگے نیپکن رکھتے ہوئے بڑی محبت سے وہ میرب کو خود سے کھانا کھلا رہا تھا، جیسے میرب کو چھوٹی سی بچی ہو اور اس کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ میرب کو آج اپنی قسمت پر فخر اور ناز ہو رہا تھا کہ اتنا اکڑوں اور سرپھرا رومان شاہ میرب کو اپنے پلکوں پر بٹھائے ہوئے ہے، اس طرح سے اس کے ناز اٹھا رہا تھا کہ جیسے کوئی شہزادی ہو، اور وہ مغرور اکڑوں شہزادہ اپنی شہزادی کے ناز اٹھا رہا تھا۔ شاہ، کل سے یہ بیماروں والا کھانا مجھے مت کھلائیے گا، میں نہیں کھاؤں گی، میرب نے سوپ پیتے ہوئے منہ بنا کر کہا، جو بہت ہی لائٹ اور ہیلدی تھا۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی چپ چاپ اسی طرح کا کھانا تمہیں کھانا ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے بےحد ضروری ہے۔ اس کے بعد میری جان جس طرح کا کھانا چاہے گی تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا کروں گا، مگر ابھی کے لیے تمہیں صرف ہیلدی کھانا کھانا ہے، اور یہ میرا آرڈر ہے۔ میرب کو سوپ پلاتے ہوئے ٹرک انداز میں بولا، تائی جان، آج آپ کی بیٹی کا نکاح ہے، میرے خیال سے مجھے آپ کو ریلائز کروا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو تیار رکھیے گا۔ رومان شاہ صحن میں بیٹھی ہوئی اپنی امی جان کے پاس مہک کی ماں کو دیکھ کر ان کو آگاہ کرنے کے لیے بولا، رومان بیٹا، یہ مہک کے بارے میں ہی مجھ سے بات کر رہی ہے، اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ اس کی بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے، مگر وہ بد دماغ لڑکی کسی بھی طرح نکاح کے لیے رضامند نہیں ہو رہی۔ رومان شاہ کی ماں نے بےحد پریشان کن انداز میں رومان شاہ کی تائی کی بات ان تک پہنچائی تھی۔ تائی جی، آپ کی بیٹی کو نکاح تو ہر صورت میں کرنا پڑے گا، اب چاہے اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر مجھے بتا دیجیے، میں اپنے طریقے سے اسے سمجھا بھی دوں گا اور نکاح کے لیے منا بھی لوں گا۔ میں اپنی زندگی کی بیش قیمتی چیز کو کھو کر اسے کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا، اور یہ شاید میری ماں باپ کی دی ہوئی اچھی تربیت ہے جس کی وجہ سے میں نے کوئی غلط سٹیپ نہیں لیا، ورنہ تو میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بہت آرام سے کروا سکتا تھا، جہاں بیٹی بیٹھتی یہ سزا بھگتتی رہتی، اور میرے لیے سب کچھ کرنا مشکل کام نہ تھا۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی نیک تربیت کو لے کر چپ چاپ اس کو باعزت نکاح کر کے اس کے گھر سے دفع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے مجبور مت کریں کہ میں اس کو کوئی غلط قدم اٹھاؤں، ورنہ مجھے درندگی پر اترنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ رومان شاہ نے بےحد کھڑے اور سخت الفاظوں میں یہ جملے بولے تھے۔ مہک کی ماں نظریں جھکائے شرمندگی سے چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کے جواب میں رومان شاہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ قصور تو میرے باپ کا بھی کچھ نہیں تھا جو اس سے اتنی بڑی سزا ملی تھی، اس لیے امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کا قصور ہے یا کس کی نہیں۔ قصور تو ان کا بھی ہے، اگر کاش ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی نبھانے کے بجائے اپنے بچوں کی اچھی تربیت پر اپنے وقت کو وقف کیا ہوتا تو شاید آج یہ نتائج نہ ہوتے۔ رومان شاہ کے الفاظ کڑے ضرور تھے، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ سارا بچپن تو مہک کی ماں نے خود کو ایک عظیم ہستی سمجھ کر رومان شاہ کے ماں کو نیچا دکھاتے ہوئے گزار دیا، اور باقی کا وقت فیشن کرتے ہوئے گزارا۔ ایسے میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا تو ان کو ٹائم نہیں ملا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں آپ کی بیٹی کو سمجھا کر نکاح کے لیے تیار کروانے، اب مہربانی کر کے میرے کام میں کوئی بھی انٹرفیئر مت کرنا۔ رومان شاہ غصے سے تنے ہوئے چہرے سے واپس گھر کے اندر آ گیا۔ رومان شاہ غصے سے چلاتا ہوا مہک کے دروازے کو دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ مہک اندر بیڈ پر بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ اسے نکاح سے انکار کر چکی ہے تو اب سارا معاملہ حل ہو گیا ہے، اب کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے بارے میں اس نے پنگا رومان شاہ سے لیا ہے جو اس کا نکاح کروا کر ہی دم لے گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے روم میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ مہک جو بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی جلدی سے بیڈ پر سے کھڑی ہوتی ہوئی بہت تلخ لہجے سے بولی، تمیز تو صرف رومان شاہ
تمیز کے قابل لوگوں کو ہی دکھاتا ہے اور تم کسی بھی اینگل سے تمیز کے لائق نہیں ہو، اس لیے رومان شاہ جیسا منہ ویسا ہی تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اور رومان شاہ نے اس سے بھی زیادہ تیکھے لہجے سے جواب دیا، اور کیا بکواس کرتی پھر رہی ہو تم کہ نکاح نہیں کرو گی؟ آئیبرو اٹھا کر مہک سے دوری پر کھڑے رہتے ہوئے رومان شاہ نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بہت ایٹیٹیوڈ اور روبدار انداز سے پوچھ رہا تھا، یلو کلر کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا کسرتی جسم جو نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ رف سی حالت میں بھی ایک اکڑو اور مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اتنے غصے میں بھی کھڑا ہوا وہ بے حد جاذبی نظر تھا۔ مہک کیسے نہ اس کو دیکھ کر مرتی، اس کے رف حالت میں بھی تو قیامت ہی ڈھا رہا تھا۔ حسن کی چلتی پھرتی مثال، ایک پرفیکٹ پرسنالٹی، 6 فٹ کا نکلتا ہوا قد، چوڑا سینہ، گورا رنگ، ہلکی ہلکی بیئرڈ، ہاف سلیو سے نظر آتے ہوئے مضبوط مردانہ بازو جو گھنے بالوں سے بھرے ہوئے تھے، جس کی مردانہ شخصیت کو اور بھی نکھار رہے تھے، گھنی مونچھوں تلے آتشی لب، جس کو دیکھ کر لڑکیاں اش کر اٹھتی تھی۔ رومیو، میں تمہارے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ رومیو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم میرے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہو۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی رومان شاہ کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھو، میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم اب اس میرب کو بھول جاؤ گے۔ رومیو، اس پیار کو یاد کرو جو تم مجھ سے کرتے تھے۔ ایک بار مجھے معاف کر کے تو دیکھو۔ ہو گئی مجھ سے غلطی۔ تمہیں کھونے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی قیمتی چیز کو کھو دیا ہے، مگر اس وقت تم جا چکے تھے اور میری شادی ہو گئی تھی۔ مگر رومیو، میں کبھی بھی تمہیں بھلا نہیں سکی۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز رومیو، مجھے اپنا لو۔ میں اس میرب کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ کیا تمہیں خاک محبت دے گی؟ بچی لگتی ہے وہ تمہارے سامنے، تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ صرف تم میرے ساتھ ہی اچھے لگتے ہو، ہم دونوں ایک پرفیکٹ جوڑی ہیں۔ مہک سامنے لگے ہوئے مرر کے ساتھ طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں رومان شاہ کے ساتھ کھڑی ہوئی مہک کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اور رومان شاہ کو خاموش دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ رومان شاہ اس کی محبت میں بہکاوے میں آ گیا ہے۔ وہ بڑے دلکش انداز سے رومان شاہ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ دور دور رہ کر بات کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کے بعد مجھے رومیو کہہ کر مت بلانا۔ رومیو کہنے کا حق صرف میرے پاپا کو تھا، اور رومیو تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم لوگوں نے رومیو کو بے عزت کر کے اسی گھر سے، اس کے باپ کی جائیداد سے بے دخل کر کے نکال دیا تھا۔ رومیو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس کے باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر تم لوگوں نے ہمدردی کے قدم ہمارے ساتھ نہیں بڑھائے۔ رومیو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے یہ کہا تھا کہ مجھ میں اور گھر کے نوکروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آج تمہارے سامنے کھڑا ہے اور رومان شاہ ہے، میرب کا شاہ، جس کا دل بھی میرب کا ہے، روح بھی میرب کی ہے، جسم بھی میرب کا، اور محبت بھی میرب کی۔ آج کا رومان شاہ پورے کا پورا صرف میرب کا ہے۔ میرب کی محبت رومان شاہ کی آنسوں میں خون کی مانند دوڑ رہی تھی۔ میرب کی محبت رومان شاہ کے لیے ایک نشہ ہے جسے نہ ملنے پر رومان شاہ خود کو پل پل مرتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنی زندگی کو جان بوجھ کر داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اور تم اپنا مقابلہ میرب سے کر رہی ہو؟ تم میری میرب کو جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ کہاں میری میرب، اور جو سر سے لے کر پاؤں تک صرف مجھ سے پیار کرتی ہے، جس کو میری جائیداد دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جسے شروع سے لے کر اب تک صرف اپنے شاہ سے محبت چاہیے، جس کا نازک سا دل صرف اپنے شاہ کے لیے دھڑکتا ہے، جس کی خوبصورت آنکھوں میں دولت کی ہوس نہیں بلکہ شاہ کے لیے محبت نظر آتی ہے۔ اور کیا کہا کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی بچی لگتی ہے؟ تو کوئی بات نہیں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا بڑا لگتا ہوں، پیار بھی تو میں اس سے زیادہ کر لیا ہوگی۔ سالو کروں گا یہ پرابلم سالو کروں گا۔ اور اب شرم کرو، گھر میں تمہارا نکاح کی باتیں چل رہی ہیں اور تم اب بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کچھ تو لڑکی ہونے کا مان رکھ لو۔ رومان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور رہنے کو کہا۔ رومان، تم مجھ پر کوئی بھی الزام لگاؤ، میں ماننے کو تیار ہوں، مگر میرا کریکٹر ٹھیک نہیں، یہ الزام مجھ پر مت لگانا۔ اس بات سے تم مجھے اچھی طرح سے واقف ہو کہ میرا کریکٹر خراب نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی کرنا چاہتی تھی، ہاں مانتی ہوں، رچ فیملی سے، ہاں مانتی ہوں کہ میں ہمیشہ سے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دل پھینک ہوں یا میرا کریکٹر مشکوک ہے۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے، کیونکہ میرا ماضی ایسا رہا کہ تمہارا یقین کرنا میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ مگر رومان، میں تم سے تب بھی پیار کرتی تھی مگر شاید گھر میں جو تمہاری امیج تھی، اس وجہ سے میں یہ بات کبھی کہہ نہیں سکی تھی۔
کہ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے، ہمیشہ تمہاری پوزیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ میں نے امی یہ باتوں میں آ کر میں نے ماموں کے گھر شادی تو کر لی، مگر شادی کر کے ہم دونوں میں بھی یہی ایشوز تھے کہ کیونکہ ہماری شاید میں اسے وہ محبت نہیں دے سکی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، اور یہ چیزیں آگے چل کر بہت کڑی صورتحال اختیار کر گئی اور ہمارا رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی۔ اس لیے رومان شاہ، پلیز مجھے ایک موقع دے دے، تمہاری خاطر میں میرب کو بھی قبول کر لوں گی۔ اگر تم میرا کی وجہ سے میرب کو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ کہیں میرا کا گھر خراب نہ ہو جائے تو میں میرب کو بھی تمہاری ذات کی خاطر قبول کر لوں گی، مگر پلیز تم مجھ سے نکاح کر لو۔ مہک کا انداز محنت کرنے والا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز سے بول رہی تھی، مہک تمہارے ڈھیر پن کی داد دینی چاہیے، اگر تم میں تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی تو شاید تم یہ بات نہ کرتی۔ جتنا کچھ بھی تم سنا چکا ہوں اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان فضول بکواس کا میرے دل پر اور کسی بھی طرح کا کوئی اثر ہو رہا ہوگا۔ ڈسکسڈ، مجھے پتا ہے کہ تمہارا کریکٹر خراب نہیں ہے، یہ تمہارے بیہودہ الفاظ جو تم اس وقت ایک شادی شدہ مرد کو جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے اسے لبھانے کے لیے تم یوز کر رہی ہو، ان کو سن کر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی تمہارا باکردار ہونا مان سکتا ہے۔ تم نے جو میری بیوی کے ساتھ کیا اس کے بعد تو مجھے چاہیے کہ اصولاً تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیتا جہاں پر لیڈیز کانسٹیبل تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ نہیں کہ مجھے تم پر بڑی محبت یا ترس آ رہا تھا، اس لیے کہ میں اپنے گھر کی عزت کا اچھالنا نہیں چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تم میری تایا کی بیٹی ہو اور یہ بات یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہاری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر میرے لیے میری عزت بہت میٹر کرتی ہے، اس لیے تمہیں ایک بار پھر باعزت طریقے سے جینے کا موقع دے رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ اب تم چپ چاپ احمد سے نکاح کر کے یہاں سے اپنی منحوس شکل کو لے کر چلی جاؤ، ورنہ مہک اس کے بعد مجھ سے بھی کسی بھی طرح کی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ جب تک عاصم اپنی سزا کاٹ کر جیل سے باہر نہیں آ جاتا میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری ماں اور تمہارے دیگر گھر والوں کو یہاں سے نہیں بھیج سکتا، اور میں تمہیں عاصم کے آنے تک یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ تم نکاح کرو اور چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو دوسرا حل میرے پاس موجود ہے، تمہیں پتا ہے کہ میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے نکاح والی بات نہ مان کر مجھے مجبور کر دیا تو میں غصے میں یہ قدم بھی اٹھا لوں گا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اب اگر تم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں نکاح کر کے باعزت طریقے سے اپنا گھر بسانا ہے یا اپنے اوپر ایک اور داغ لگاتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے جا کر پولیس کے ڈنڈے کھانے ہیں، فیصلہ تم پر ہے، اور فیصلے میں چند ایک گھنٹے باقی ہیں۔ جب احمد کی فیملی والے آئیں گے تو میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا، چپ چاپ نکاح کے 3 بول پڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو جانا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس نے تمہارے لیے پرپوزل خود بھیجا ہے، تو کم سے کم تم اس کی محبت کی قدر کر کے اپنا گھر بسانا، نہیں تو ایز یو وش، تم بھاڑ میں جاؤ، جو بھی کرو، بس میرے گھر سے چلی جاؤ، مجھے اس کے آگے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رومان شاہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، اس کے ہر ایک لفظ میں اس کے غصے کی کڑواہٹ اور صاف جھلک رہی تھی۔ رومان شاہ کے لہجے کی تپش سے مہک کو اندر تک اپنا وجود چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رومان شاہ کے دھاڑ سے دروازہ کھول کر روم سے جا چکا تھا، جبکہ مہک اپنا آخری داؤ کھیل کر بھی ہار گئی تھی، اور اب وہ بیڈ پر لیٹے اوندے منہ سسکیاں لے کر اونچی آواز میں رو رہی تھی، شاید وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ماتم منا رہی تھی۔ شاہ آپ کہاں ہیں؟ میرب کی آنکھ کھلی تو رومان شاہ کو روم میں نہ پا کر میرب نے رومان شاہ کو فون ملایا۔ رومان شاہ نے پہلی بیل پر ہی میرب کا فون اٹھا لیا۔ شاہ کی جان، میں روم میں ہی آ رہا ہوں، بلکہ آ چکا ہوں۔ اپنے کان کو فون سے لگائے ہوئے رومان شاہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، کیونکہ وہ مہک سے بات کرنے کے بعد سیدھا اپنے روم کی جانب بھی آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب کسی بھی وقت میرب کی آنکھ کھل سکتی ہے۔ اسے پہلے کہ وہ روم میں داخل ہوتا چند قدم کی دوری پر ہی میرب کا فون آ گیا۔ شاہ صبح صبح اٹھ کر کہاں گئے تھے؟ میرب کی نظروں میں ایک عجیب سا شک تھا جس کو شاہ نے بخوبی محسوس کیا۔ میری جان، امی سے ملنے گیا تھا۔ یوں شک کی نظروں سے مجھے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری محبت کے چکروں میں پڑھ کر شاہ اب کسی کام کا نہیں رہا، اس لیے کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو اپنے دماغ میں مت آنے دو میری جان۔ مجھے اپنے شاہ پر شک نہیں ہے، شک تو مجھے دنیا والوں پر ہے جن کی بری نظریں میرے شاہ پر ٹکی ہوئی ہیں۔
میرب کی بات کا مطلب شاہ بخوبی سمجھ رہا تھا، کیونکہ میرب کا اشارہ مہک کی جانب تھا۔ دنیا والوں کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا جانے شاہ، تمہارا شاہ تو سر سے پاؤں تک تیرے ہی عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ساڈے دل تے سجنا دی نہ مہر لگی، کسی ہور دی ساڈے دل نو لوڑ نہیں۔ رومان شاہ نے پنجابی میں یہ کہا، ہمارے دل کے پر محبوب کے نام کی مہر لگی، کسی اور کی ہمارے دل کو ضرورت نہیں۔ شاہ آپ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھے۔ میرب نے اپنا ہاتھ شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، جانے شاہ تم حکم کرو، شاہ آپ کے پاس سے اٹھے گا نہیں۔ شاہ میرب کی فکریہ نظر کو دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے اسے مطمئن کرتے ہوئے بولا، شاہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شاہ مجھے آپ کی محبت پر شک نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مہک سے دور رہیں۔ اس لڑکی کی جیلیسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا صرف اس لڑکی کی جیلیسی کی وجہ سے۔ شاہ اب میں آپ کو نہیں کھو سکتی، اس کی آنکھوں میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ یہ کہتے ہوئے میرب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر اس کی گالوں پر پھسل گئے تھے۔ میری جان، تم سے محبت پر اتنا یقین رکھو کہ ایک مہک کو کیا ہزاروں مہکیں بھی مل کر مجھے تم سے چھیننے کی کوشش کریں، تب بھی ان کو ناکامی ہی نصیب ہوگی۔ میرب کے پاس بیٹھ کر اس کے خوبصورت چہرے کو بڑی نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے بہت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، شاہ آپ میرے ہیں، صرف میرے آپس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی آپ کی طرف دیکھے بھی یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میرب مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں رونے کی آواز شدت آ گئی تھی۔ چپ، اب تمہارا ایک آنسو بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے آنسو میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس طرح تم اپنی خوبصورت آنکھوں کو اذیت دے کر ان بیش قیمتی موتیوں کو ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی آتشی لب اس کی گھنی پلکوں پر رکھتے ہوئے اس کی باڑ سے ایک موتی کو بڑے محبت سے چنتے ہوئے اپنی محبت کا مان دیتے ہوئے چپ کروا رہا تھا، سوائے رب کی ذات کے دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے نہیں چھین سکتی۔ صرف تم ہی اپنے شاہ سے محبت نہیں کرتی، تمہارا شاہ بھی تم سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ تو تمہارے عشق میں میں اس طرح سے جکڑ چکا ہوں کہ میں خود بھی چاہوں تو آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دماغ سے ہر ڈر، ہر وہم نکال دو، اور جس ڈر کی تم بات کر رہی ہو نا، تو آج رات کو میں نے اس گھر سے رخصت کروا کر ہی دم لوں گا۔ مطلب؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ آج رات کو مہک اور احمر کا نکاح ہے، تمہاری سب سے بڑی پریشانی کو احمر رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ مہک کا نکاح احمر بھائی سے کروا رہے ہیں؟ احمر بھائی کتنے سلجھے ہوئے انسان ہیں، اور آپ ان کے پلے چلاک لومڑی کو باندھ کر اچھا تو نہیں کر رہے۔ میرب کو مہک کا نکاح احمر سے سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے آپ کے احمر بھائی کو زبردستی نہیں کی، بلکہ وہ خود ہی تمہارے کہنے کے مطابق اس کی چلاک لومڑی میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس عاشق صاحب نے خود ہی مہک کے لیے پرپوزل بھیجا تھا میرے ترکی جانے سے پہلے۔ اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر اس کے کرتوتوں کے بعد تو میں نے اپنے گھر میں رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ رومان شاہ کا اشارہ میرب کو سیڑھیوں سے گرانے کی طرف تھا، اس لیے میں نے احمر کے پرپوزل پر نظر ثانی کرتے ہوئے احمر سے بات کی، مگر میں نے احمر سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی، ہر ایک بات اسے حرف حرف بتا دی۔ مگر پھر بھی اس نے اپنی رضامندی سے مہک سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ اب تمہارا احمر بھائی جانے اور یہ چلاک لومڑی۔ بہرحال میں تو اس کو اپنے گھر میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر احمر بھائی خود اپنی مرضی سے اس چلاک لومڑی کو شادی کر کے لے جانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ یہ میرے شاہ کی جان چھوڑ کر چلی جائے گی، میرب نے چہکتے ہوئی آواز میں کہا۔ شکر ہے پریشانی کے بادل چھٹ گئے اور میری جان شاہ کا خوبصورت کھلا ہوا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ میرب کا پرسکون چہرہ اور آواز سن کر رومان شاہ نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط دائرے میں کس لیا، اس کے سر پر لب رکھ کر محبت اور مان سے بھرا بوسہ دیا۔ یہ جو تم لوگوں نے غریبوں کے پیسے سے حرام کھا کر اپنے پیٹ بڑے کر رکھے ہیں، ان کو چھوٹا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب لوگ لائن میں سیدھے کھڑے ہو کر سب لائن میں سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یار، یہ نیا ACP تو بڑا سخت ہے، نہ تو یہ زمیندار کے روب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی سننے میں آیا ہے کہ یہ رشوت لینے کا روادار ہے۔ لگتا ہے آج تو ہماری شامت آ گئی ہے، کیونکہ آج اس نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ پولیس والے لائن بناتے ہوئے آپس میں گسر پسر کر رہے تھے۔
یہ تم لوگ دیہاتی عورتوں کی طرح آپس میں خسر پسر بعد میں کر لینا، پہلے ایک لائن میں سیدھے کھڑے ہو کر رائٹ ناؤ۔ اے سی پی شامیر کی گرجدار آواز سے آدھے سیکنڈ سے بھی پہلے گاؤں کے پولیس تھانے میں نفری لائن میں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پولیس والی اسٹک لیے غضبناک نظروں سے دیکھتا ہوا، ایک ہاتھ کمر پر باندھے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے پولیس والوں کے بڑے ہوئے پیٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب کے سب اپنے پیٹ کے اندر کرو، چھاتی باہر، میں نے کہا پیٹ اندر چھاتی باہر۔ سر جی، اس سے زیادہ پیٹ اندر نہیں جا رہا، ایک بہت بڑے پیٹ والے سپاہی نے اپنا درد بیان کرنا چاہا۔ جب غریب کسانوں کا خون چوس کر حرام کے پیسے اپنے پیٹ بھرو گے تو پیٹ اندر کیسے جائے گا؟ اسی پہ شامیر ملک نے دھاڑ کر کہا تو پوری نفری کانپ گئی تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جوتے یونیفارم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ایک سپاہی نے گھر والے نارمل شوز یونیفارم کے ساتھ پہن رکھے تھے۔ اسی پہ شامیر نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میگزین نکالو، لگاؤ، گن کو لوڈ کرو اور ان لوڈ کرو 10 سیکنڈ کے اندر اندر، رائٹ ناؤ۔ نفری جو زمیندار کے دبدبے سے ہر وقت ڈری رہتی تھی، جنہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے گولی چلا کر بھی نہیں دیکھی تھی، ان سے تو میگزین نکال کر 10 سیکنڈ کے اندر گن لوڈ ہوئی اور نہ ان لوڈ ہوئی۔ تو شامیر نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے سب کی جانب دیکھا۔ ایسے نکالتے ہیں میگزین؟ تم لوگوں کو اپنی گن کے بیسک چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، اور تم لوگ خود کو پولیس والے کہتے ہو، اور تم جیسے نکموں کو حکومت اس بات کے پیسے دیتی ہے کہ تم عوام کی خدمت کرو، اور تم لوگ حکومت کا پیسہ کھا کر ان غریب لوگوں کا خون چوستے ہو اور حفاظت کے نام پر سارا دن لمبی تان کر سوتے ہو، یا زمیندار کے کتے بن کر ان کے تلوے چاٹتے رہتے ہو۔ تم لوگوں نے آخری دفعہ گولی کب چلائی تھی؟ میں نے پوچھا، تم لوگوں نے آخری دفعہ گولی کب چلائی تھی؟ سب خاموشی پر شامیر کا دل کر رہا تھا کہ ایک ایک کو شوٹ کر دے، مگر وہ ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے کا عادی تھا۔ ساری نفری بندوق کے اندر میگزین نکالے اور ڈالے، گن کو لوڈ کرے اور پھر ان لوڈ کرے۔ شام تک مجھے تم لوگوں کی پریکٹس مکمل چاہیے۔ آسان بخش، تم کچھ دیر میں مجھے اندر ملو، آ کے کمرے میں ملو۔ سب کو پریکٹس میں لگا کر نفری کے ایک آدمی جس کا نام آسان بخش تھا، اسے اپنے آفس میں آنے کا کہا، کہہ کر شاہ میر اپنے آفس کی جانب چل دیا، کیونکہ اس کے فون پر مرہا کا فون آ رہا تھا۔